السلام علیکم ویئرز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ریڈرز۔ آج ہم جو ناول پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے رکزادت، اور یہ رکزادت کی تیسری قسط ہے۔ تو چلیں ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ چاند کے گرد کا حلقہ اب شاید مزید وسیع ہو چکا تھا، یوں جیسے چاند اپنے جمع سے کہیں زیادہ بڑا ہو گیا تھا، اور اسی لیے چاندنی میں بھی مزید نکھار آ گیا تھا، اب جیسے ہر شے نے اپنے نوک جھونک درست کر لی تھی۔ چاندنی کا وجود ایک خاص فسون ہوتا ہے، بس اسی فسون نے ہر چیز کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ وہ کمرے میں ایک تاریک گوشے میں اسی پری پیکر پر نظر جمائے بیٹھا تھا۔ رات اپنے جادو کا پٹارا کھولے بیٹھی تھی، اور ادھر اس جادوگرنی نے اپنے حسن خواب دیدہ کے بھڑکتے شعلوں سے تنہائی کے جنگل میں آگ لگا رکھی تھی۔ وہ فرصت سے آج اسے دیکھ رہا تھا، جو اس سے چند فٹ کی دوری پر نرم مخملی بستر پر دراز تھی۔ دایاں سبک سا مخروطی انگلیوں والا ہاتھ اپنے سینے پر دھرے ہوئے سانسوں کے نرم زیروبم سے ہاتھ میں ہلکولے لیتا دکھائی دیتا تھا۔ سراہی سی گردن اور پیشانی کی بھڑکتی ہوئی نبض کی رگیں اس کی سانس لینے سے وہ پھولتی سکڑتی رہ گئیں۔ سامنے کھڑے انسان کی سانسیں درہم برہم کر رہی تھیں۔ وہ بے خود سا قدم قدم چلتا اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ وہ اسے قریب سے دیکھنا چاہتا تھا۔ پچھلے 8 گھنٹوں سے وہ بے ہوش تھی۔ ہوش میں آتے اس کے لبوں پر جو نام در آتا تھا، اس سے متعلق سوچ کر ہی اس کی کالی سرد آنکھوں میں خون سمٹ آتا تھا۔ ملکہ، اس کے لبوں نے آہستہ سے حرکت کی۔ کون جانتا تھا کہ دنیا کے بڑے سے بڑے انعام کے دل میں جس انسان کے نام کا خوف پنجے گاڑے بیٹھا ہے، وہ نازک چھوئی موئی سی لڑکی کو دیکھتے ہوئے بے احتیاط بڑھتا تھا۔ رات کے اندھیرے میں دمکتا چاند سا چہرہ، نیلی جھیل سی آنکھیں جو اس وقت بند تھیں، گاہے بگاہے گلاب کی پنکھڑیوں کی مانند نامعلوم سی کپکپاہٹ لیے ہوئے نابی ہونٹ، چہرے کی چاند کے گرد بکھرے اس کے لمبے بال، اور وقفہ وقفہ سے رخسار کو چومتی ہوئی ایک شرارتی سی لٹ۔ اس نے احتیاط سے اس لٹ کو اس کے چہرے سے ہٹایا۔ طلال! وہ نیند میں بھی نام پکارتی سسک رہی تھی۔ اب بھی وہ اسی مہرون ململی کے جوڑے میں دوپٹے سے اپنا آپ چھپائے ہوئے تھی۔ شش! اس کے کانپتے لبوں پر ہولے سے اپنی انگلی رکھتے اس نے گویا اس کا نام لینے سے منع کیا تھا۔ اس کا غیر معمولی سا لمس بھی محسوس کر کے وہ سسکتے ہوئے جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ نیلی آنکھوں سے بے بسی سی ارد گرد پھیلتی وہ اس کی موجودگی کو محسوس کر چکی تھی۔ آنکھوں کے گلابی دوڑے مقابل کا ضبط آزما رہے تھے۔ وہ اتنے پاس ہو کر بھی دسترس میں نہیں تھی۔ جہاں بھر میں حسن کی لاتعداد اقساط میں سے ایک خطرناک ترین قسم حسن خواب دیدہ بھی ہے۔ یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ اچھے بھلے انسان کو پاگل، دیوانہ اور بے خود کر دینے والا حسن محو خواباں ہے۔ نینوں میں بھرے کاجل تو وہ آنسوں کے ساتھ پہلے ہی بہا چکی تھی۔ آپ کون ہیں؟ اس کی مدھم سی آواز پر مقابل ہوش میں آیا تھا۔ 8 گھنٹوں کے بعد اس نے طلال کے علاوہ کچھ پوچھا تھا۔ وہ خاموش رہا۔ ہم جانتے ہیں آپ یہی ہیں، ہمیں بتائیں آپ کون ہیں؟ اب کی بار وہ ہمت کر کے بلند آواز میں بولی۔ وہ محظوظ ہوا تھا، یعنی وہ اس کی موجودگی کو محسوس کر چکی تھی۔ یہ آپ کا جاننا ضروری نہیں ہے۔ اس کی سرد آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ ایک بار پھر کانپ کر بیٹھ گئی اور پیچھے ہوئی۔ اس کی آواز پر وہ یوں ہی کانپ جاتی تھی، اور گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے ڈرانا بھی چاہیے تھا، لیکن اس سے نہیں، اس کی محبت، اس کی شدتوں سے۔ فی الحال نہ اس سے اظہار کرنے کا حق اس کے پاس تھا، نہ ہی اس پر اپنی شدتیں ظاہر کرنے کا۔ اس کی گرفت اپنے دوپٹے پر مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ اس وقت وہ یہ سمجھ سکی کہ اس کی بے ہوشی میں یہ دوپٹہ اس کے پاس کیسے آیا۔ وہ اس کے وجود سے اس وقت لڑک چکا تھا جس وقت زاد نے اسے اٹھایا تھا۔ ہمیں کیوں لائے ہیں یہاں؟ وہ سسکتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ دوپٹہ مسلسل اپنے گرد کسنے کی کوشش اب بھی جاری تھی۔ آپ یہاں محفوظ ہیں، کوئی آپ کو دیکھ بھی نہیں سکتا میرے سوا۔ جہاں تک میری بات ہے تو میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، پہنچا ہی نہیں سکتا۔ ریلیکس ہو جائیں پہلے، پھر اس سے متعلق بات ہوتی ہے۔ ایک نظر اس کے کانپتے سراپے پر ڈال کر وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ زندگی میں پہلی بات شاید وہ اتنا بول رہا تھا۔ ہم ریلیکس ہو جائیں گے تو آپ طلال کے پاس ہمیں چھوڑ آئیں گے؟ اس کے لہجے میں اتنی بے ساختگی تھی کہ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس نے اپنی زندگی میں کب دیکھا تھا اتنا معصوم کسی کو؟ اتنی معصومیت سے تو کبھی واسطہ ہی نہیں پڑا تھا۔ پڑتا بھی کیسے؟ جس اندھیری نگری میں اس کا تعلق تھا، وہاں معصومیت کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ میرے بورس تو سب سے پیارا ہے۔ ایک کھنکتی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بھی پھر سے پتھریلے ہوئے۔
سالوں پہلے معصومیت سے اس کا ناطہ ختم ہو گیا، اب جو تھا وہ صرف انتقام تھا، خون کی ہولی، اور زندگی کے صرف دو ہی رنگ تھے، سرخ یا سیاہ۔ اسے اس لڑکی کا معصومیت کے رنگوں میں نہیں ڈلنا تھا، لیکن اسے کوئی نقصان بھی تو نہیں پہنچا سکتا تھا، وہ تو اسے سخت نظروں سے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ دماغ کی رگیں پھٹنے ہوئی محسوس ہوئیں۔ صحیح سے بیٹھیں۔ اپنی جلتی آنکھوں کو موند کر اس نے سختی سے حکم صادر کیا۔ وہ بلکتی ہوئی مزید سمٹ کر بیٹھ گئی۔ رات کی اس پہر وہ ایک انجان جگہ، انجان مرد کے رحم و کرم پر تھی۔ اس نے دنیا نہیں دیکھی تھی، لیکن وہ جانتی تھی یہ بہت ظالم ہے۔ اس نے سن رکھا تھا یہاں کیا کیا ہوتا ہے، اس لیے اسے محفوظ پناہ گاہ صرف طلال اکبر تھا۔ رونا بند کریں۔ اس کے مسلسل بہتے آنسوں سے اسے وحشت ہو رہی تھی۔ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا، وہ جانتا تھا یہ آنسو وہ مایا ہے جسے پتھر دل میں سوراخ کر دیں گے۔ ہمیں طلال۔ وہ مزید بری طرح بلکنے لگی تھی۔ کنچ۔ اس کی آواز کچھ بلند ہوئی۔ کنچ خوف سے لرز اٹھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس کا نام بھی جانتا تھا۔ لبوں پر مومی ہتھیلیاں جمائے سسکیاں روکنے کی کوشش کی گئی۔ آپ کا شوہر یعنی طلال اکبر رومن کا دایاں ہاتھ ہے، یعنی رومن اسٹیٹ کا خاص آدمی۔ عورتوں اور بچوں کی سمگلنگ میں موسٹ وانٹڈ ایک درندہ رومن اس کا خاص آدمی ہے۔ طلال اکبر پاکستان کے ہر شہر، ہر علاقے سے بچوں اور عورتوں کو طلال کی ہدایت پر اغوا کیا جاتا ہے اور پھر دنیا میں ان کی سپلائی ہوتی ہے۔ انسانی اعضاء کی خرید و فروخت بھی طلال اکبر کی سربراہی میں ہوتی ہے۔ پچھلے 10 سالوں سے آپ کا شوہر ایک ایسی تنظیم کے ساتھ جڑا ہے، اطمینان سے کہتے وہ نفی میں گردن ہلاتی کنج کو دیکھ رہا تھا، جو بری طرح سسکتے مسلسل نفی میں گردن ہلا رہی تھی۔ طلال نہیں، ہمارے طلال ایسے نہیں، وہ تو بابا کا بزنس سنبھالتے ہیں۔ ہمارے بابا کا مطلب ہمارا بزنس۔ آپ جھوٹے ہیں، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ آپ پلیز ہمیں طلال کے پاس چھوڑ دیں۔ آپ کو جو چاہیے طلال آپ کو دیں گے، پیسے بھی، یہ بہت پیسے ہیں ہمارے پاس، ہمیں ضرورت نہیں پیسوں کی، آپ سب لے لیں، ہمیں جانے دیں، آپ پلیز ہمیں جانے دیں۔ وہ بے یقینی سے کہتی بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی، پیچھے کی جانب قدم لیتی وہ بری طرح رو رہی تھی۔ اس کا شوہر، اس کا طلال، جو اس سے اتنی محبت کرتا تھا، جس سے وہ عشق کرتی تھی، وہ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ نہیں، ہمیں یقین نہیں ہے۔ تو آپ سب جاننے کے بعد بھی طلال اکبر کے پاس جانا چاہتی ہیں؟ لب بھیج کر اس کے کانپتے سراپے پر نظر گاڑے وہ آج بھی اس کے پیچھے کہیں تاریکی میں گم کھڑا تھا۔ وہ تو یوں بھی محض اس کی آواز ہی سن سکتی تھی، برفیلی سرد آواز۔ آپ سچ نہیں کہہ رہے، ہمیں آپ پر بھروسہ نہیں۔ آپ پلیز ہمیں ہمارے شوہر کے پاس چھوڑ آئیں، پلیز۔ ہم بس طلال کے پاس جانا چاہتے ہیں، وہ ہمیں ڈھونڈ رہے ہوں گے، وہ پریشان ہے ہمارے لیے۔ وہ مزید کونے میں سمٹی، اس سے دور ہونے کی کوشش میں مزید قریب آ کھڑی ہوئی۔ کسی پر اس قدر اعتبار بہت گہری چوٹ دے جاتا ہے ملکہ۔ اس کی آواز اس کے بالکل پیچھے سے ابھری تھی۔ وہ اچھل پڑی۔ وہ الفاظ اس کے لہجے کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ ان الفاظ میں درد تھا، تکلیف تھی، قرب تھا، لیکن اس کا لہجہ وہی منجمد سا، ہر احساس سے عاری۔ محبت کرتے ہیں ہم ان سے، وہ بے بسی سے چیخ اٹھی تھی۔ نیلی جھیل سی آنکھیں ایک پل کے لیے خشک نہیں ہوئی تھیں۔ تاریکی میں کھڑے اس شخص کی آنکھوں میں خون سمٹ آیا۔ وہ اس زمین پر سانس لیتی پہلی انسان تھی جو ذات سے اونچی آواز میں بات کرنے کے بعد بھی زندہ کھڑی تھی۔ نہ صرف زندہ بلکہ سلامت بھی۔ وہ چند قدم کا فاصلہ طے کر کے اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ اس کی خوشبو، گرم سانسیں خود پر محسوس کرتی وہ ایک بار پھر خوف سے کانپی۔ آپ اس سے محبت کرتی تھیں، صرف یہی وجہ تھی کہ آپ اس کے نکاح میں تھیں، اس کی دسترس میں تھیں، اور اب تک اس کے زندہ رہنے کی وجہ بھی شاید یہی ہے کہ وہ شخص میری ملکہ کے دل میں بستا ہے۔ جس دن اس کی حقیقت آپ کے سامنے آئے گی، آپ نفرت کریں گی اس سے، اور اس دن اسے آپ کے ایک ایک آنسو کا حساب دینا ہوگا۔ تو ملکہ بہتر ہے نا کہ آپ کم سے کم آنسو بہائیں۔ وہ سرد انداز میں گویا سے رونے سے منع کر رہا تھا۔ طلال کے پاس وہ دونوں ہاتھوں کو لبوں پر رکھتی اس کے دباتی ہوئی وہی نام پکار رہی تھی۔ میں آپ کو طلال کے پاس بھیج دوں گا، لیکن اس کے بعد جب طلال خود آپ کو چھوڑے گا تو مجھ سے کسی نرمی کی امید نہیں رکھیے گا۔ اس کے بعد آپ پر صرف ذات کا حق ہوگا، آپ کا اپنا بھی نہیں۔ ایک آخری آزمائش کر لیں اپنی محبت کی، بولیں منظور ہے؟ کچھ دیر اسے یوں ہی روتے دیکھنے کے بعد وہ ایک نتیجے پر پہنچا، اس کی جانب گھوما۔ ہمیں منظور ہے، طلال کبھی ہمیں نہیں چھوڑیں گے، ہمیں کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ انہوں نے کہا ہے وہ سانس لینا چھوڑ سکتے ہیں، ہمیں نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ یقین تھی۔ اس کا مضبوط لہجہ طلال اکبر پر اس کا اعتبار بتانے کے لیے کافی تھا۔
وہ اب بھی سپاٹ چہرے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اپنی سانسوں کے لیے طلال اکبر کسی کی بھی سانسیں چھین سکتا ہے ملکہ؟ اس کے کانوں کے پاس منہ کیے وہ پرسراریت سے بول رہا تھا۔ اس کے ہونٹ اس کے کان کی لو سے مس ہو رہے تھے اور گرم سانسیں اس کا وجود جلتے انگاروں پر پھینک رہی تھی۔ اس کی گردن کی ایک مخصوص رگ کو دبا کر وہ اسے بے ہوش کر گیا۔ کبھی کبھی اب بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے چھوٹی تکلیفیں دینا مجبوری ہوتی جاتی ہے ملکہ۔ اس کی گردن پر مزید دباؤ ڈالتا وہ دھیرے سے اس کے کندھے پر اپنی انگلیوں کے ناخن سے دباؤ دے رہا تھا۔ اپنے کام سے مطمئن ہو کر اسے سیاہ بیڈ شیٹ میں لپیٹ کر اس نے اپنے کندھے پر ڈالا۔ دور سمندروں پار آئس لینڈ میں شدید برف باری کے بعد موسم کی ہنکی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ جھیل کے سیاہ ریت پر قدم جمائے وہ مینشن کے اندر کی خفیہ رستے اپنے منزل کی جانب جا رہا تھا۔ سمندر کی ریت سیاہ رنگت کی حامل تھی۔ وجہ اس کے دامن پر اپنے سینے میں دھڑکتا لاوا چھپائے شان سے کھڑے یہ اونچے ٹیلوں کا پہاڑ تھا۔ آئس لینڈ کے بہت سے جھیل اور سمندر کے کنارے کی ریت سیاہ رنگت کی تھی۔ وہ اپنے مخصوص تیز قدم اٹھاتا اندر سرنگ نما جگہ پر چلتا جا رہا تھا۔ کافی آگے جا کر وہ جگہ ٹیڑھی گلیوں میں تبدیل ہو گئی۔ ان گلیوں سے ہوتا وہ اندر داخل ہوا تو سامنے ہی ایک بڑا سا زنگلو دروازہ تھا۔ دروازے کے درمیان میں وہاں کے مقامی زبان میں ایک جملہ لکھا ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر درمیان میں اپنی درمیان والی فنگر رکھی۔ سامنے ہی دروازے پر اسکرین ابھرا۔ میں مہتاب کہتے کے ساتھ ہی اس نے اپنا انگوٹھا پش کیا۔ اب ایک اور اسکرین ابھری تھی جس میں اس کا نام درج تھا، ساتھ اس کی تصویر بھی ابھری ہوئی تھی، REG۔ مخصوص الفاظ لکھتے ہی وہ دروازہ سلائڈ کے طور پر دوسری جانب کھلتا چلا گیا۔ اس کے اندر آتے وہ دروازہ پھر سے سیاہ پہاڑی چٹان کی شکل اختیار کر گیا۔ وہ چلتے چلتے راہداریاں پار کرتے ایک دروازے کے آگے کھڑا ہو گیا۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے پر گندی بدبو نے اس کا استقبال کیا۔ پورے کمرے میں خون کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے کے درمیان میں رکھی کرسی پر ایک وجود کرراہ رہا تھا۔ کیسے ہو تم؟ تو بہت خوش لگ رہے ہو، کیسی خوشی ہے؟ تنفر سے کہتا اس کا چہرہ اوپر کی جانب اٹھایا۔ وہ شخص اسے دیکھتے ہی زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ پچھلے ایک ہفتے کے تشدد کے بعد اس میں اب زبان ہلانے کی سکت باقی نہیں رہی تھی۔ کیا یاد آیا؟ ہاتھ میں موجود چاقو سے اس کا چہرہ ایک بار پھر خریدتے ہوئے وہ مسکرا کر بولا، کیتھرین یاد آئی تمہیں؟ بتاؤ کیتھرین یاد آ رہی ہے تمہیں؟ ڈینیل چاقو سے اب اس کے آنکھوں میں مارتا وہ وحشت زدہ چیخ رہا تھا۔ بولو کیتھرین یاد آئی تمہیں؟ ہماری موبز یاد آئی؟ یاد کرو خون کی اس بو میں اپنا اس کا وجود یاد کرو اسے، معصوم بچوں کی چیخیں یاد کرو۔ کیوں یاد نہیں تمہیں ڈینیل؟ چاقو کو پے در پیر اس کی آنکھوں کے پر مارتے ہوئے وہ بول رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ابل آئی تھیں۔ تم زندہ رہو گے، تمہیں مرنے نہیں دوں گا میں، تم ذات کے مجرم ہو، تم کیتھرین موبز کے مجرم ہو، تمہیں سزا بھی ذات دے گا، تمہیں زندہ رہنا ہوگا۔ خون سے بھرے ہاتھوں سے اس کا چہرہ جکڑے وہ اب کوئی محلول اس کے چہرے اور آنکھوں کے خالی ساخت میں الٹ رہا تھا۔ اس شخص کی جیہیں ارشلاتی محسوس ہو رہی تھیں۔ درد اور جلن سے وہ اپنا ہاتھ چبا رہا تھا۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس محلول سے اپنے ہاتھ رگڑ رگڑ کر دھونے لگا۔ آنکھوں سے دو آنسو نکلتے اس کی دھاڑی میں جذب ہوئے۔ وہ ذات جتنا مضبوط نہیں تھا، وہ اپنے آنسو اندر نہیں اتار سکتا تھا۔ مجھے معاف کر دے موبز، اس کی سرگوشی نما آواز ابھری۔ تم کیتھی کہ کون؟ وہ شخص یقیناً مضبوط اعصاب کا مالک تھا جو اب بھی بول رہا تھا۔ اس کی بات پر وہ طنزی انداز میں مسکرایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہاں سے اچانک بزنس مین کیوں اغوا ہونے لگے؟ وہ سارے تمہارے حلقہ احباب کے ہی کیوں؟ آئس لینڈ نہیں جانتا، لیکن تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تم سب کا اصل بزنس کیا تھا۔ ماضی میں کی گئی غلطیوں کو یاد کرو، تمہیں کیتھرین یاد آئے گی، اس کی چیخیں، اس کا رونا، اس کا تڑپنا سب یاد آئے گا۔ وہ ایک ٹھوکر اسے مارتا کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے وہ شخص درد سے تڑپتا ایک نازک وجود کی یاد میں دماغ کے گھوڑے دوڑا رہا تھا۔ کیتھی؟ اس کے لبوں سے سرگوشی خارج ہوئی۔ زاد ریگزاد کیتھی۔ وہ اب کیتھرین اور ذات کا تعلق ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سنہری چمکتی دھوپ ملکہ کو کوثر کے ہیرے جیسے روپ کو پگھلا رہی تھی۔ رفتہ رفتہ پگھلتی برف میں سے بوند بوند پانی گویا اشک بہاتا معلوم ہو رہا تھا۔ چمکیلے سفید برف کی چادر کے تہوں کے اندر وہ خونی کھیل آج بھی جاری تھا۔
قبرستان نما اس عمارت میں حسین دوشیزاؤں کے کنگال نما وجود اپنے قسمت کی ستم ظریفی پر نوحہ کنا تھے۔ جھیل نما سلاخوں میں بند وہ آج پھر ایک نئے وجود کو اس دہکتے آگ میں جاتے دیکھ رہے تھے۔ 20 سال کے قریب وہ لڑکی جسے وہ کسی درندے کی مانند گھسیٹتا ہوا عمارت کے اندر لے آیا تھا۔ نہیں نہیں، یہ میرے ساتھ نہیں، پلیز نہیں، مجھے چھوڑ دو۔ وہ ایک سمجھ عقل رکھنے والی لڑکی تھی۔ ان سلاخوں کے پیچھے نیم برہنہ عورتوں کو دیکھ کر اتنا تو سمجھ چکی تھی، جس جگہ سے لایا گیا ہے وہاں سے اب اللہ کی مدد ہی بچا سکتی تھی اسے۔ اس کی نظروں کے سامنے کبھی اندھیرا چھا جاتا تو کبھی سب دھندلائی چھا جاتی۔ وہ ٹانگیں چلاتے ہوئے خلق کے بل چلا رہی تھی۔ اس کی حالت پر محسوس ہوتا ایلس دیوانہ وار ہنس رہا تھا۔ رومن کے کمرے میں داخل ہو کر اس نے رومن کے سامنے سے پھینکا۔ پورا سادہ کمرہ ہیٹر کی وجہ سے درجہ حرارت معمول پر تھا۔ وہ صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ ارد گرد لڑکیاں نازیبا لباس میں بیٹھی تھیں، جو وقتاً فوقتاً اس کے لبوں سے حرام مشروب کا لباس لگا رہی تھیں۔ آہ، مزہ آئے گا۔ یوں اس کے سامنے پھینکنے پر وہ حیران سا نظروں سے اسے دیکھتی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ گھسیٹنے کے باعث اس کا لباس بازو اور گریبان سے پھٹ چکا تھا، جسے ہاتھوں سے چھپانے کی کوشش کرتی وہ دروازے کی جانب بڑھی۔ حرام! ایلس بکتا ہوا اس کے جانب بڑھا، جو دروازے پر ہاتھ مارتی بری طرح رو رہی تھی۔ کوشش کرنے دو ایلس، وہ محسوس ہوتا ہنسا تھا۔ ماننا پڑے گا، پاکستان والی بات دنیا میں کہیں نہیں۔ اس کے پھٹے کپڑوں سے نظر آتے وجود کو دیکھتا وہ خباثت سے بولا تھا۔ دروازہ لاک دیکھ کر وہ اسے دور ہوتی ایک کونے میں جا کھڑی ہوئی۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، لب درد اور خوف سے لرز رہے تھے۔ پلیز مجھے جانے دو، پلیز میرے ساتھ نہیں۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ پلیز مجھے جانے دو۔ وہ بری طرح روتی ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپاتی التجا کر رہی تھی۔ آہ، مجھے یہ بالکل پسند نہیں۔ قدم قدم چلتا وہ اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ وہ شیطانی تاثرات سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اٹ واز فن۔ اس کے دونوں ہاتھ بے دردی سے جکڑتا وہ ہنسا تھا۔ وہ آنکھیں میچ کر زور زور سے چیخ رہی تھی۔ اگلے ہی پل رومن کے باری ہاتھ کا زوردار تھپڑ اس کے حواس سلپ کر گیا۔ وہ اسے جھٹکا دے کر زمین پر پھینکتا اس پر جھکا۔ اللہ اللہ میری حفاظت کر لے، اللہ میری مدد کر۔ وہ بری طرح روتی اللہ کو پکار رہی تھی۔ وہ تو گاؤں کی ایک سادہ سی لڑکی تھی، جسے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اس کی ماں نے بھیڑیوں سے خبردار کر دیا تھا، جس سے آج تک کسی غیر مرد نے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ وہ تو ماں کے ساتھ لکڑیاں لینے گئی تھی، کیسے ان درندوں کے ہاتھ لگ گئی۔ یہ تم پاکستانی لڑکیوں کا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کو پکار رہی ہو، پکارو، اور زور سے پکارو۔ رومن بھی دیکھے تمہارے رومن کے قہر سے کون بچا پائے گا۔ ایک اور تھپڑ اس کے دوسرے رخسار پر داغا گیا تو اس کے ناک سے خون بہنے لگا۔ میرا رب میری حفاظت کرے گا، اللہ کرے گا میری حفاظت۔ وہ ایک دم جی اٹھی تھی۔ ہاں 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 ایلس، یہ مسلمان لڑکیاں اس لیے مزے دیتی ہیں، پکارو اللہ کو، پکارو۔ اپنی وحشت پر اترتے وہ بے تحاشا ہنسا تھا۔ اس کی نظریں ساکت ہو گئیں۔ ساکت نگاہوں سے وہ اپنی ماں کی عمر بھر کی دعائیں لٹتی دیکھتی رہی۔ وہ درد تکلیف کچھ نہیں تھا، بس سب ساکن تھا۔ عمر بھر کا سرمایہ لٹ گیا تھا۔ ہونٹ سے رستے خون کا ذائقہ منہ میں گھلتا محسوس ہوا۔ وجود درد سے پھنک رہا تھا، لیکن نہیں، احساس نہیں، درد کا احساس نہیں تھا۔ اس کے پیروں میں جنبش ہوئی، پھر وہ آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولنے لگی۔ اللہ حفاظت کرے گا۔ وہ تمسخرانہ مسکراتا ہوا اسے دیکھنے لگا۔ وہ ساکت نگاہوں سے اوپر کی جانب دیکھ رہی تھی، جیسے چھت کے پار آسمان کے پردوں میں شکوہ کناں نظریں ساکت تھیں۔ رومن! ایلس ایک دم پریشان سا داخل ہوا۔ وہ ڈینیل، اسے کڈنیپ کر لیا گیا، ایسا کچھ پتہ نہیں چل رہا، کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ وہ یکے بعد دیگرے موجود ہمارے آدمیوں کو بھی قتل کر دیا گیا ہے، بالکل اسی طرح۔ دیکھو یہ کارڈ تھا۔ کیسے؟ کون ہے یہ؟ پتہ کرواؤ، کون ہے یہ؟ کس کی ہمت اتنی بڑھ گئی کہ رومن کے آدمیوں کو قتل کر رہا ہے؟ نیچے پڑے معصوم وجود کو پے در پے لات مارتا وہ پاگل ہوتا چیخ رہا تھا۔ پتہ کرو ایلس، کون ہے یہ؟ اسلام آباد کو بلاسٹ کس نے روکا؟ کون مار رہا ہے اس طرح بندے؟ اس کی کمر پر لات مارتا وہ غصے سے بولا۔ ڈالو اس گندگی کو اندر۔ اپنی غلیظ نظروں اس پر ڈال کر وہ تنفر سے کہتا نکل گیا۔ کر دو نگاہ رومن۔ وہ شیطانی نظروں سے اسے دیکھتا خباثت سے بولتے اس کے ساکت وجود پر جھکا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر اسے اپنی وحشت کا نشانہ بنانے کے بعد وہ اسے اندھیری زندان میں قید کر گیا، جو اب بھی ساکت نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔